تحقیق قیامت کے آثار کھلی طور پر موجود ہیں۔ اس کی نشانیاں دیکھنے والوں کے سامنے ظاہر ہو چکی ہیں اور اہل بصیرت پر سب بھی کھل گئے ہیں۔ جب تمام ہلاکت کا خوف ہو تو کبھی مایوسی سے مطلب حاصل ہو جاتا ہے۔ بے شک تم لوگ ہجرت کے بعد اعراب مادیہ نشینوں کی طرح ہو گئے ہو۔ کبھی اس راز سے وہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور جن کے لیے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بے شک تم کو بیدار کیا گیا ہے، پس اللہ کے بندو بیدار ہو جاؤ، اور تم کو راستہ بتلا دیا گیا ہے، بس راستے پر آ جاؤ۔ بس ان سے چیزوں کو دیکھ لو اور تمہیں سیدھا راستہ بتلا دیا گیا ہے، پس اس پر چلو۔ بے شک تم میں سے ذکر اور یاد کرنے والے چلے گئے اور بھول چوک والے باقی رہ گئے ہیں۔ بے شک طلوع کرنے والے نے طلوع کیا، چمکنے والا چمکا، ظاہر ہونے والا ظاہر ہو چکا، اور ایک طرف جھکنے والا سیدھا ہو گیا۔ جیسے کوئی بشر اپنے کام سے تو بیکار رہے اور اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہے۔ بے شک بشر لوگ ظاہر اور غالب اور بھلے اچھے لوگ مخفی پوشیدہ ہو گئے ہیں۔ جھوٹ عام پھیل گیا ہے اور سچائی کم ہو گئی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی مصیبت کی سختی میں اپنی جان پر جھوٹ بول دیتا ہے۔ بے شک بندوں کو اپنی نجات اور خلاصی کی صورت تلاش کرنے کے لیے مہلت دی گئی ہے۔ بے شک زمانہ اپنی اس پہلے ہی بت کی طرف جو آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت تھی گھوم گھما کر آ گیا۔ دل کی امیدیں بہت کم پوری ہوتی ہیں اور دل ہار بھی جاتا ہے۔ جلد باز کی رائے بہت کم درست ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہر کام میں جلدی کرتا ہے، اس لیے اس کی ہر رائے فضول اور کمزور ہوتی ہے۔ جلد باز جو بھی کام کرتا ہے وہ اس کے لیے پہاڑ کھود لیتا ہے تاکہ اس میں گرے اور دوسروں کو بھی گرائے۔ بادشاہ کی دوستی بہت کم باقی رہتی ہے، وہ تھوڑی چیز جس کو دوام ہو اسے بہت سی بہتر ہے جس کے لیے زوال ہو۔ نا امیدی نے اپنے صاحب یعنی نا امید کو ہلاک کر دیا۔ بدکار سے تعلق چھوڑنا نہایت غنیمت ہے۔ اگر انسان میں تھوڑا سا ادب ہو تو وہ بہت سی نسبی فضائل سے اچھا ہے۔ جو حق گوئی کو اپنا لگام بنا لیتا ہے، یعنی حق کے سوا کوئی بات نہیں کرتا، لوگ اس کے پیشوا بنا لیتے ہیں۔ جو آدمی گناہوں کی فکر میں زیادہ مصروف رہتا ہے وہ اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جو انسان توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اس کے گناہ بہت بڑھ جاتے ہیں۔ جس شخص کے اعضاء گناہوں سے پاک رہتے ہیں اس میں نیک صفات پیدا ہو جاتی ہے۔ جو شخص اپنے قصور کا عذر پیش کرتا ہے وہ بے شک اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اس سے باز آ جاتا ہے۔ جو آدمی جھگڑی اور خصومت میں مبالغہ کرتا ہے وہ ضرور گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہمیشہ گناہ سے انسان بچا رہے اور ایسے کام کرے جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ منافقین کی نشانی یہی ہے، وہ ہمیشہ پیٹھ پیچھے آپ پر حملہ کرے گا اور آپ کو ضرب کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد کرے گا، حالانکہ وہ آپ کے ساتھ دوستانہ تعلقات بھی چاہتا ہے۔ محتاجوں کی فریاد رسی کرنا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے، اور لوگوں کے بوجھ نادان اٹھانا اور مہمانوں کی مہمانی کرنا نہایت ہی بہترین صفت ہے۔ جو بشر استخارہ کرتا ہے وہ نادم نہیں ہوتا، جو انسان مشورے سے کام کرتا ہے وہ غلطی میں نہیں پڑتا۔ جو گناہ کا عذر پیش کرے
یا وہ گناہ ہی نہیں کرتا بلکہ اس نے اپنے گناہوں سے معافی مانگی۔ نیند سب اداؤں اور خیالات کو نیست و نابود کر دیتی ہے اور توبہ بڑے بڑے گناہ مٹا دیتی ہے۔ لوگوں کو پر جو ظلم کیا جاتا ہے وہ ایک دن انسان کے آگے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تکبر اور سرکشی سے انسان بیمار رہتا ہے۔ گناہ سے جو آدمی پاک اور بری ہو وہ نہایت دلیر ہوتا ہے۔ جس انسان میں کچھ عیب ہو وہ بزدل ہوتا ہے۔ برے کام کو مشہور کرنے والا گناہ میں اس کے فعل کے برابر، اور غیبت کو سننے والا غیبت بیان کرنے والے کے برابر گناہ میں شامل ہے۔ گناہوں پر مداوت کرنا روزی بند کر دیتا ہے اور کمینوں کا ساتھ اخلاق بگاڑ دیتا ہے، اور اہل فضل کے ساتھ میل جول رکھنا بلند مرتبہ کا موجب ہے، اور کمینہ صفات سے برکنار رہنا دشمن کے رنج کا باعث ہے۔ جو شخص شر سے پرہیز کرتا ہے وہ نیکی کرنے والے کے برابر ہے، اور جو انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے وہ اس دنیا میں ہیرے کے مترادف ہے۔ مومن اطاعت کی بجاوری میں حریص اور گناہوں سے پاک دامن رہتا ہے۔ بزرگوں کی خصلت سردار وہ ہے جو اپنے بھائی کا بوجھ اٹھائے اور پڑوسیوں سے نیک سلوک کرے۔ جب آدمی سمجھے کہ ثابت قدمی میں ناکامی ہے، دشمن ہر چاند کے لیے زیادہ تعداد ہے، تو اس وقت میں بھاگ جانا بھی ایک طرح کی فتح مندی ہے۔ ایک وقت میں بھاگ جانا بھی گویا ایک طرف کی فتح مندی ہے۔ منافق اپنے آپ کے ساتھ صلح رکھتا ہے اور لوگوں پر تان کرتا رہتا ہے، جو اس کے ہاں مومنوں کے لیے تیار رہتا ہے، اور مخلوق کی طرف ان چیزوں کی خواہش سے ہوتا ہے جو ان کے پاس موجود ہے۔ سچے دوست سب جان ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جدا بھی کیوں نہ ہوں۔ مومن کی جان مخالفوں کے مقابل پتھر سے زیادہ سخت ہے، اور دوستوں کے سامنے غلام سے زیادہ حقیر ہے۔ ہاتھ پاؤں تسمے سے باندھے جاتے ہیں، نہ کہ مخالفوں کی مفارقت سے۔ کامل مومن وہ ہے جو لوگوں کی ایذائیں برداشت کرے۔ بے شک مومن کی خوشی اس کے چہرے سے ہی نمایاں ہوتی ہے۔ بلا شبہ مومن نرم طبع اور سہل خو ہوتے ہیں، یعنی کسی کے مال کا دل میں لالچ نہ ہو۔ بس اے مومن، تجھے چاہیے کہ اس کی خوشنما چیزوں سے بد خیال منہ پھیر لے کہ اس سے کہیں کوئی مہلک مرض نہ لگ جائے، اور تجھ کو جب اس کے ساتھ زیادہ انس و محبت حاصل ہو تو اس وقت اس کے سر اور فساد سے بچتا رہے۔ جب مومن کی روح آسمان کی طرف جاتی ہے تو ملائکہ تعجب کرتے اور یوں کہتے ہیں کہ اس شخص کی حالت پر نہایت تعجب ہے، یہ گھر میں ہے جس میں ہمارے بہترین اور برگزیدہ لوگ بگڑ گئے، یہ کس طرح صحیح سلامت بچ کر آ گیا۔ پرہیزگاری سے مومن پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ مومن کا تقوی اس کے دل میں ہے، اور اس کی توبہ دل کے علاوہ زہر زبان ہوتی ہے۔